نحمدك يا من شرح صدورنا لتحصيل علوم النبوية ونور قلوبنا بمعرفته وشرفنا بفهم قواعد النحوية والصرفية، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. اما بعد، آج ہم شرح نحو میر میں پہلا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے علم النحو کا تعارف۔ ہر علم شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تعریف، اور تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے۔ اسی طرح موضوع کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ امتیاز بین العلوم حاصل ہو سکے، یعنی ایک علم دوسرے علم سے جدا ہو سکے۔ اسی طرح غرض و غایت کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ طلب عبث لازم نہ آئے، یعنی طالب علم کو معلوم ہو جائے کہ جس علم و فن کو حاصل کر رہا ہوں مفید ہے، بے فائدہ نہیں۔ مقام و مرتبہ کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ مرتبہ کے بلند ہونے کے باعث اس کے حصول کا مزید شوق پیدا ہو۔ مدون علم یا واضح علم کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ علم کی عظمت و شان دل میں اتر جائے۔ مصنف کے حالات کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ علماء کی محنت اور غرقریزی معلوم ہو جائے اور طالب علم اس باب میں خوب سعی کرے۔ نحو کے لغوی معنی۔ لغت میں لفظ نحو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قصد یعنی ارادہ کرنا، طرف، قبیلہ، پیرنا، اندازہ، مثل اور قسم۔ لفظ نحو کی انہی 7 معنوں کو ایک عربی شاعر نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے۔ نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، وجدناہم مریضا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من زبیبی، یعنی اے میرے دوست، ہم نے تیرے قبیلے کی طرف قصد کیا، ہم نے 1000 رقیبوں کا اندازہ پیرا، ہم نے ان کو دل کی مثل مریض پایا جو آپ سے ایک قسم کشمش کی تمنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نحو لغت میں اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اعراض کرنا، جیسے کہا جاتا ہے ثم یتنحی عن ذلک المکان، پھر وہ اس مکان سے اعراض کر گیا یعنی ہٹ گیا۔ اسی طرح ایک اور معنی راستہ کے ہے، جیسے کہا جاتا ہے ھذا النحو سوی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح ایک اور معنی ہے ہٹانا، جیسے کہا جاتا ہے انحیت عنہ بصری، میں نے اس سے اپنی آنکھ ہٹائی۔ علم النحو کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاح میں علم النحو کی تعریف یہ ہے النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض، یعنی نحو وہ علم ہے جس کے قوانین کے ذریعے تینوں کلموں اسم فعل حرف کے آخر کے حالات پہچانے جاتے ہیں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ ترکیب معلوم ہو، اس کو علم الاعراب بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں علم باصول درجہ جنس میں ہے جو مغرب یعنی نحو کو بھی شامل اور غیروں کو بھی شامل ہے۔ پھر یعرف بہا احوال، یہ فعلی فصل ہے، اس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے کلمے کے احوال نہیں پہچانے جاتے بلکہ کلمے کی ذات پہچانی جاتی ہے، جیسے علم الصرف۔ اور اسی طرح وہ علم بھی خارج ہو گیا جس سے کلمے کے معانی پہچانے جاتے ہیں، جیسے علم منطق، علم معانی، علم بیان وغیرہ۔ دوسرا فصل ہے اواخر الکلم الثلاث، یہ دوسری فصل ہے، اس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے کلمے کے اول اور وسط کے احوال معلوم ہوتے ہیں، جیسے علم لغت، اور وہ علم بھی خارج ہو گیا جس سے جن اور انس کے احوال معلوم ہوتے ہیں، نہ کہ تینوں کلموں کے آخر کے احوال، جیسے علم فقہ وغیرہ۔ من حیث الاعراب والبناء،
یہ تیسری فصل ہے جس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے کلمات کے احوال معلوم ہوتے ہیں، مگر باعتبار معرب اور مبنی ہونے کے نہیں بلکہ باعتبار قافیہ بندی کے، جیسے علم عروض اور علم قوافی وغیرہ۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، یہ چوتھی کی فصل ہے جس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے مفردات کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، نہ کہ بعض کلمات کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو، جیسے علم ہندسہ، علم حیت اور علم اشتقاق وغیرہ۔ علم النحو کا موضوع۔ موضوع کی تعریف۔ لفظ موضوع وضع سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے رکھا ہوا، اور اصطلاح میں ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، یعنی موضوع ہر علم کا وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ یعنی ذاتی حالات سے اس علم میں بحث کی جائے۔ علم نحو کا موضوع۔ علم نحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء، یعنی علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ علم النحو کی غرض و آیت۔ غرض و آیت کی تعریف۔ غرض کا لغوی معنی ہے نشان، اور اصطلاح میں ما یکون باعثا للفعل، یعنی غرض وہ چیز ہے جو کسی کام پر برانگیختہ کرنے والی ہو، اکسانے والی ہو۔ پھر علم النحو کی غرض و آیت۔ علم نحو جس کام پر برانگیختہ کرنے والا ہے وہ یہ ہے صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، عربی زبان میں خطأ لفظی سے ذہن کو بچانا، یعنی ذہن اس لیے کہا کہ زبان ذہن کی تابع ہوتی ہے، اسی طرح خطا کو لفظی کے قید سے مقید کیا گیا تاکہ علم صرف، علم معانی و بیان اور علم منطق سے احتراز ہو جائے، کیونکہ علم صرف کی غرض صیغوی غلطی سے بچنا ہے اور علم معانی و بیان کی غرض معنوی غلطی سے بچنا ہے۔ اسی طرح علم منطق کی غرض فکری غلطی سے بچنا ہے، جبکہ نحو کی غرض لفظی غلطی سے بچنا ہے۔ علم النحو کا مقام و مرتبہ۔ علوم کی دو قسمیں ہیں، علوم مقصودہ اور علوم عالیہ غیر مقصودہ۔ اول قسم وہ علوم ہے جو کہ تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ علوم ہے جو خود تو مقصود نہیں لیکن مقصودی علوم کے لیے بطور آلہ اور ذریعہ کے ہیں۔ علم نحو دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے لیکن مقصودی علوم کے لیے موقوف علیہ کی وجہ سے اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے صاحب مفتاح رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم النحو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ علم النحو کا مقام و مرتبہ ان فرمودات سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، یعنی علم نحو ایسا سیکھو جیسا کہ تم سنن اور فرائض سیکھتے ہو۔ ابو ایوب سجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلموا النحو فإنہ جماعت للوزیر وترکہ خجنۃ للشریف، یعنی نحو سیکھو اس لیے کہ گٹھیا شخص کے لیے باعث جمال ہے اور شریف اور عزت والے کے لیے اس کا ترک کرنا غیب ہے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما النحو قیاس یتبع وبہ کل علم ینتفع، یعنی علم نحو قابل اتباع قیاس ہے اور اس سے ہر علم میں نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو کلام میں ایسا ہے جیسے نمک کھانے میں، یعنی جس طرح النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی نحو کلام میں ایسا ہے جیسے نمک کھانے میں، یعنی جس طرح بغیر نمک کے کھانا پھیکا اور بدمزہ ہوتا ہے اسی طرح وہ کلام جو نحو کے بغیر ہو پھیکی اور بدمزہ ہوتی ہے۔ النحو فی الکلام کالضوء فی الظلام، نحو کلام میں ایسا ہے جیسے روشنی اندھیروں میں، یعنی دوسرے علوم کے اسرار و رموز تب ہی نظر آتے ہیں جب ان میں نحو ہو۔ النحو للعلوم کالضوء للنجوم، نحو علوم کے لیے ایسا ہے جیسے روشنی ستاروں کے لیے۔ الصرف العلوم والنحو ابوہا، صرف علوم کی ماں اور نحو اس کا باپ ہے،
یعنی جس طرح باپ کو کنبہ میں سرپرستی اور سرداری حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح نحو تمام علوم کا سرپرست اور سردار ہے۔ مدون یا واضح علم النحو۔ علم نحو کے واضح کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا واضح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسرے قول کے مطابق اس کا مدون یعنی واضح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور تیسرے قول کے مطابق حضرت ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ اس کا واضح ہے۔ بعض حضرات نے ان میں تطبیق دی ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوا کہ اختلاط عرب و عجم کی وجہ سے قرآن مجید کا تلفظ درست نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے چند قوانین بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید اضافہ کیا اور حضرت ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ کو مزید کام پر مامور کر دیا۔ نحومیر کا مصنف۔ نحومیر کے مصنف کا نام علی ابن محمد ابن علی جرجانی ہے۔ آپ میر سید شریف کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کو سید اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق سادات سے تھا، اور میر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی اکثر تصانیف میں لفظ میر واقع ہے، جیسے سرپ میر، میر قطبی وغیرہ۔ آپ جرجانی شہر میں 740 ہجری میں پیدا ہوئے اور 816 ہجری کو اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔